موضوع الدرس في مسألة علم الغيب لله في الوعد والإرشاد. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. وقال في مقام آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم قرأ: إن الله عنده علم الساعة إلى آخر الآية. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالی کے کلام مقدس میں سے آیات مبارکہ اور آقا انعامدار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے فرامین مبارکہ میں سے
ایک حدیث تلاوت کی ہے، دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عاجز کو مال اہل صحت عافیت کاملہ دائمہ عاجلہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آپ کو حق سننے سمجھنے کی اور ہم سب کو مل کر حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادت، زیارت منظور و مقبول فرمائیں۔ میں نے اپنے دروس سابقہ میں مسئلہ علم غیب کے بارے میں کچھ عرض کیا تھا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ علم غیب اور علم کامل، علم محیط، علم ما کان وما یکون وما ہوا کائن، اس سب کا مالک اور جاننے والا اللہ ہے۔ یہی فرمان خدا ہے، یہی فرمان محمد مصطفیٰ ہے، اور صحابہ سے لے کر آج تک علماء حق کا یہی عقیدہ ہے کہ علم غیب جو ہے وہ خاصہ خدا ہے اور اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ باقی ذاتی اور عطائی کی بحث جو ہے وہ بالکل ناقابل فہم ہے۔ جب کسی انسان کا اپنا وجود ہی ذاتی نہ ہو تو باقی کیا چیز ذاتی ہو سکتی ہے؟ اس پر میں نے الحمدللہ قرآن و حدیث سے دلائل بیان کیے، اور فریق مخالف کے جو اعتراضات ہیں اور جو دلائل ہیں ان کا بھی میں نے جواب عرض کیا ہے۔ چونکہ یہ بنیادی مسئلہ ہے، انسان جب کسی کو غائبانہ پکارتا ہے، جب کسی قبر والے سے ندا کرتا ہے، جب کسی پیر و مرشد کی موت کے بعد اس سے حاجتیں مانگتا ہے، تو صاف معنی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ عالم الغیب ہے، ہماری فریاد سن رہا ہے، ہماری تکلیفوں کو جانتا ہے اور ہماری تکلیفیں رفع کرنے کی اس کو قدرت ہے۔ اگر یہ عقیدہ ہو تو اس کے کفر میں اور اس کے مشرک ہونے میں کوئی شک باقی نہیں رہتا، کیونکہ یہ عقیدہ قرآن کے بھی خلاف ہے اور فرمان محمد مصطفیٰ کے بھی خلاف ہے۔ اب گزارش یہ ہے کہ بات سمجھیں، اصل میں ہمارے بریلوی حضرات نے یہ تأثر دیا ہے لوگوں کے دماغوں میں کہ جو لوگ انبیاء یا اولیاء کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں وہ دراصل انبیاء اور اولیاء کی توہین کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جی انبیاء کو خبر نہیں، کہتے ہیں جناب حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں، کہتے ہیں جناب اولیاء اللہ کو علم غیب نہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ توہین ہے، یہ تنقیص ہے، اور جو انبیاء اولیاء کی توہین کرے وہ کافر ہے۔ تو اب مسئلہ سمجھیں کہ کیا علم غیب اگر اللہ انبیاء کو نہ دے یہ توہین ہے یا یہ بھی تکریم ہے؟ اچھی طرح توجہ کریں گے تو بات سمجھ آئے گی، اور درود شریف پڑھیں، اللہ کی رحمت نازل ہو، اللہ مجھے ہمت دیں، قوت دیں، صحت دیں تاکہ میں کچھ عرض کر سکوں۔ اب جناب مسئلہ سمجھیں اچھی طرح، علماء حق کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبروں کو بہت بڑے بڑے علوم غیب سے خبر کی ہے۔ سب سے زیادہ اللہ نے علم غیب کی اطلاع اور علم غیب کی خبر جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ کو دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی کے مطابق حضور پاک نے پھر امت کو بتلایا ہے، آپ نے خبردار کیا ہے، اور آپ نے قیامت کے علامات میں اور کتاب الفتن کے اندر آنے والے فتنوں کے بارے میں، اسی طرح دجال کے بارے میں، یاجوج ماجوج کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں،
اور بڑی بڑی چیزیں ہیں غیب کی جو اللہ نے اپنے پیغمبر پہ واضح کر دی ہیں، پیغمبر پہ کھول دی ہیں، اس کا دنیا میں کوئی منکر نہیں ہے۔ لیکن یہ انباء عن الغیب ہے، یہ اخبار عن الغیب ہے، یہ اطلاع علی الغیب ہے، یہ علم غیب نہیں ہے کہ اللہ نے سارا علم دے دیا ہے۔ اب جناب بات سمجھیں کہ علم غیب ہمارا عقیدہ سمجھیں، اچھی طرح سمجھیں، اللہ بغض سے اناد سے بچائے، اور جو ہمارے حضرات بھٹکے ہوئے ہیں اللہ ان کی بھی ہدایت کے فیصلے فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی صحیح راستہ دکھلائے۔ اچھی طرح سمجھیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اگر اللہ علم انبیاء کو دیتا ہے تب بھی انبیاء کی شان بڑھ جاتی ہے، سمجھ آ رہی ہے بات؟ اور اگر اللہ علم نہ دے تب بھی انبیاء کی شان بڑھ جاتی ہے، انبیاء کی شان میں کمی نہیں ہوتی، انبیاء کی توہین نہیں ہوتی۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور اسی کو میں نے آج اس انداز میں عرض کرنا ہے۔ آپ درود شریف پڑھیں گے تو سمجھ آ جائے گا۔ ابھی الحمدللہ ہر حاجی نے بنا میں مکے میں حج کی بکریاں رکھی ہیں، تمتع والوں نے بھی، قران والوں نے بھی، اور صاحب استطاعت لوگوں نے اپنے اپنے ملکوں میں بھی قربانی کی ہے۔ یہ قربانی کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ہر سال جو قربانی کرتے ہیں یہ کیا چیز ہے، اور پھر یہ قربانی کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس کے بدلے میں ہم غریبوں کو پیسے دے دیں، ہم سیلاب والوں کی مدد کر دیں، ہم زلزلہ والوں کی مدد کر دیں، لیکن یہ قربانی لازمی کیوں ہے؟ تو اس کا جواب دیا میرے مدنی محمد مصطفیٰ نے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ میں جب نام لوں تو کہا کرو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عادت بنا لو، جہاں بھی ہو حضور کا نام آئے تو زبان پہ فوراً آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بی بی بچے کو یا تو دور لے جائیں، بڑی مہربانی، اللہ خوش رکھے، آپ کی بھی مجبوری ہے، بچہ ہے وہ کیا کرے بیچاری، تو بہرحال اس کو ذرا تھوڑا دور لے جائیں، اور انشاءاللہ اللہ آپ کو اتنی اجر دے گا۔ آپ کی تو نیت ہے سننے کی، اب بچہ چپ نہ کرے کیا کرے بیچاری۔ اچھا اب توجہ فرمائے، تو حضور نے کیا جواب دیا؟ حضور نے فرمایا ھذہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ ابا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ کس کی سنت ہے؟ یا جاگ رہے ہو نا کہ سو تو نہیں گئے؟ کہ کس کی سنت ہے؟ اور اس کے بعد حضور نے فرمایا جو قربانی تم کرتے ہو اس کے خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے اور اللہ تیرے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا اس قربانی کے جتنے بال ہیں اللہ اتنا نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا قیامت والے دن یہ سواریاں بن کے اپنے اپنے قربانی کرنے والوں کو اٹھا کے لے جائیں گی اور پل صراط گزروا دیں گی۔ اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہاں یہ مسئلہ بھی سمجھ لو، قربانی ضروری ہے، اس کے بدلے میں پیسہ نہیں دیا جا سکتا، پیسہ دولت نہیں دی جا سکتی۔ اس لیے آج کل کافر بڑا اعتراض کرتے ہیں، اور ہمارا نوجوان بچے جو بیچارے انگریزی سکولوں میں پڑھا کرتے ہیں، جن لوگوں نے انگریزی کالج یونیورسٹیوں میں ڈگریاں لی ہیں، ان کو بھی یہ بڑا اشکال ہوتا ہے کہ جناب یہ کروڑوں ریال ضائع ہو گئے، گوشت پھینک دیا گیا، کچھ پہنچا کچھ نہ پہنچا، کچھ گل گیا کچھ سڑ گیا۔ اگر یہ پیسے دے دیے جاتے تو اچھی بات تھی، لیکن افسوس کی بات یہ ہے سگریٹ پینے پہ جو ارب ہا ڈالر ضائع ہوتے ہیں ان پر ان کو کبھی خیال نہیں آیا، کافی پینے پر، چائے پینے پر، آئس کریم کھانے پر، چاکلیٹ
چاکلیٹ کھانے پر، چیونگم کھانے پر، ان فضول چیزوں پہ اربہ ڈالر ضائع ہوتا ہے، وہاں اعتراض نہیں ہوا۔ اعتراض ہوا تو سنت ابراہیم علیہ السلام پہ ہوا ہے۔ اب یاد رکھو، سمجھ لو، ہر بندے کا ایک جسد ہے اور اس کے اندر ایک روح ہے۔ بندے میں دو چیزیں ہیں، یہ ظاہری جسد ہے، باڈی ہے، وجود ہے، اس کے اندر روح ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بعض مقامات پہ ہمیں قربانی کا حکم دیا ہے، تاکہ اگر پیسہ، اگر زکوٰۃ، اگر مال ہمارے بدن کا صدقہ بنے تو قربانی ہمارے روح کا صدقہ بن سکے۔ اس لیے اس کے بدلے میں پیسہ نہیں دیا جا سکتا ہے، روح کے بدلے میں روح دیا جائے گا، اور روح کے تحفظ کے لیے جان قربان کی جائے گی، پھر اللہ تبارک و تعالی راضی ہوں گے۔ اب جناب دیکھیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیا قربانی کی۔ بڑا لمبا واقعہ ہے، اور میں بیمار بھی ہوں، اللہ رحمت فرمائے، شفا عطا فرمائے۔ 2 دن، کل بھی، رات بھی، پرسوں بھی، مختلف ڈاکٹر، مختلف دوائیں، مختلف مشورے، لیکن جب تک مالک شفا نہ دے یہ دوائیں کیا کر سکتی؟ یہ تو اسباب ہے نا، شفا تو اس کے ہاتھ میں۔ اب جناب سمجھیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو میرے راستے میں ذبح کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر اور تیار ہو کے انتظام کر کے مینا میں لے گئے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، حضور نے فرمایا کہ انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ صحابہ حیران ہو گئے، انہوں نے کہا حضور کیسے ذبیحین؟ فرمایا میرا ابا اسماعیل بھی ذبیح ہے اور میرا ابا عبداللہ بھی ذبیح ہے۔ کیونکہ جب زمزم گم ہو گیا ایک دفعہ، سیل آئی نا، بارشوں کی برساتیں آئیں، انہوں نے چشمے کو اپنی جگہ سے ہٹا دیا، زمزم گم ہو گیا۔ اور یہ مسئلہ بھی الحمدللہ سمجھ لو اتفاق سے زبان پہ آ گیا ہے، حاجی کتنے کو خوش نصیب ہو۔ یہ زمزم کا جو چشمہ ہے، یہ ایک جگہ تو زمزم جہاں کنواں ہے وہاں تو ظاہر ہوتا ہے نا، ایک چشمہ اس کا جو ہے وہ عین کعبۃ اللہ کے نیچے سے آ رہا ہے۔ یہ اللہ کی شان دیکھو، اور اس کی باقاعدہ فلم موجود ہے، تہامہ کمپنی نے بنائی ہوئی ہے، اگر کوئی شوق سے لینا چاہے تو انہوں نے اس میں دکھلایا ہے باقاعدہ کہ کعبۃ اللہ سے جیسے ایک چادر پانی کی آ رہی ہو، اور ایک چشمے کی شاخ جو ہے وہ جبل ابی قبیس سے وہاں سے ایک پٹی کی طرح آ رہا ہے، اور اس کنویں والی جگہ پہ دونوں یہ اکٹھے ہوتے ہیں، اور پھر یہاں سے یہ چشمہ ابلا۔ تو آپ کتنا خوش نصیب ہیں کہ آپ کے لیے اللہ نے چشمہ ایسا رکھا ہے جو کعبے کے نیچے سے بہ رہا ہے، اور پھر آپ کتنا خوش نصیب ہیں کہ ایک پیغمبر کے قدم ہیں، حضرت جبریل کا پر لگا ہے، اور میرے محمد مصطفیٰ نے اس میں لعاب بھی ڈالا ہے۔ وہ زمزم ہے جو آج آپ پی رہے ہیں۔ اسی لیے علماء کا یہ مسئلہ ہے کہ زمزم کا پانی جو ہے وہ جنت کے پانی سے اور حوض کوثر سے بھی افضل ہے، کہ جبریل علیہ السلام نے جب حضور کا دل مبارک دھویا تھا تو وہاں جنت سے ہر چیز لائے لیکن پانی نہیں لے آئے، پانی زمزم سے لیا۔ اس سے محدثین نے مسئلہ نکالا
کہ بھئی اگر جبریل جنت سے پانی لاتے کوئی تھک تو نہ جاتے نا؟ جب سارا تشت جنت سے آیا تھا پانی بھی آ سکتا تھا، لیکن اللہ کا حکم یہ تھا کہ افضل نبی کا افضل دل جو ہے وہ افضل پانی سے دھویا جائے۔ اسی لیے یاد رکھا کرو، یہ ائمہ یا محدثین فقہا مسئلے بناتے نہیں ہیں، مسئلے بتلاتے ہیں، اور وہ اس طرح حدیثوں سے مسئلہ نکالتے ہیں۔ اب حدیث میں تو یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ زمزم کا پانی جنت سے افضل ہے، حوض کوثر سے افضل ہے، لیکن اس حدیث کو پڑھ کے محدثین سمجھ گئے کہ بھئی ہر چیز جنت سے آ سکتی ہے، پانی بھی آ سکتا ہے، کیوں نہیں آیا پانی؟ تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ پانی افضل ہے۔ یہ معنی ہوتا ہے محدثین اور فقہا کا، وہ قرآن حدیث کا مغز پا جاتے ہیں، اپنی طرف سے مسئلے نہیں بناتے ہیں۔ لوگوں نے جاہلوں نے بنا رکھا ہے کہ یہ حنفی ہے، یہ شافعی ہے، یہ مالکی، حنبلی، سب کے سب غلام ہیں حضرت محمد مصطفیٰ کا، اور ان کا زمانہ قریب ہے حضرت محمد مصطفیٰ کے۔ اللہ کے اولیاء تو اتنا خیال کرتے تھے، اپنے ملازمین کو کہتے تھے بھی رات کی جو روٹی بچ جائے وہ رکھ دو، صبح ہمیں ناشتے میں وہی دیا کرو۔ بعض لوگوں نے پوچھا کہ حضرت تواضع ہے، فرمایا بھائی تواضع نہیں، یہ کل کی روٹی ہے نا، اس کا زمانہ حضور سے قریب ہے، آج تو ہم ایک دن دور ہو گئے نا۔ یہ سمجھنے کی باتیں ہیں، جاہل ہیں جو ائمہ پہ اعتراض کرتے ہیں، یا ان پہ اللہ کا غضب ہے کہ کوئی صحابہ پہ اعتراض کرتا ہے، کوئی ائمہ محدثین پہ اعتراض کرتا ہے، کوئی ائمہ فقہا پہ اعتراض کرتا ہے، کوئی اللہ کے اولیاء پہ اعتراض کرتا ہے۔ اب جناب مسئلہ سمجھیں کہ زمزم گم ہو گیا، عبد المطلب نے جو حضور کا دادا ہے اس نے منت مانی۔ میری بہنیں بیٹیاں بڑی منتیں مانتی ہیں نا، ایک مسئلہ سمجھ لو، منت ماننے سے دھیلے کا بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لو، حضور نے فرمایا کہ نظر جو ہے لا یرد شیئا، کسی چیز کو دفع نہیں کرتی، کوئی چیز لے کے نہیں آتی، صرف اتنا ہوتا ہے کہ بخیل کا مال نکل جاتا۔ جو کاتب تقدیر لکھ چکا ہے وہ منت سے نہیں بدلتا۔ اگر منت ماننے سے کوئی تقدیر بدل جاتی تو پھر تو کسی کے بیٹے پہ موت ہی نہ آتی، ہر کوئی منت مان لیتا۔ یہ بس دل کے بہلانے کی باتیں ہیں، ورنہ حدیث قرآن سے اس کا ویسے اگر منت مان لو تو پھر پورا کرنا ضروری ہے، مسئلہ سمجھو۔ اب دیکھو عبد المطلب نے کیا منت مانی، اس نے آ کے کعبے میں طواف کیا، ملتزم پہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ یا اللہ اگر زمزم کا کنواں مل جائے، وہ چشمہ مل جائے اور مجھے ملے تو میں تیرے رستے میں اپنا ایک بیٹا ذبح کروں گا۔ یہ ہے زمزم کا عشق۔ تو اب جناب عبد المطلب، بڑا لمبا واقعہ ہے لیکن ہمت بھی نہیں، وقت بھی نہیں۔ عبد المطلب سو رہے تھے، خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی نے جانور ذبح کیا ہے اور وہاں اس کا کھال اتاری ہے، گوشت بنا رہا ہے۔ اس کو دکھایا گیا، عبد المطلب کو اشارہ کیا گیا کہ جہاں یہ جانور کو ذبح کر رہا ہے اسی جگہ کھدائی کرو، تمہیں زمزم مل جائے گا۔ عبد المطلب رات میں اپنے بیٹوں کو، اپنے ملازموں کو لے کے آئے کہ اور کوئی نہ شریک ہو جائے اس کام میں، اور رات کو کھودا، کھودتے 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 اللہ کی شان ہے چشمہ مل گیا۔ اور آگے جو رکاوٹیں آ گئی تھیں، سیل آنے کی وجہ سے پتھر آ گئے، مٹی آ گئی، تودا گر گیا، منہ رک گیا چشمے کا، وہ ہٹا دیا، زمزم اپنے مقام میں نکل آیا۔ عبد المطلب نے پیا، اس نے کہا الحمدللہ زمزم ہے۔ یاد رکھو اللہ چاہتے تو زمزم کو میٹھا بھی تو بنا سکتے تھے نا، اللہ چاہتے اگر تو زمزم کے دیکھو نا بڑے چشمے ہیں، میٹھا پانی ہوتا ہے،
لیکن اس کا اپنا ایک ذائقہ ہے. اس کو بھی علماء نے لکھا حکمت یہ ہے میٹھا ہوتا، ٹھنڈا ہوتا، اس میں کوئی اور لذت ہوتی، لوگ لذت کے لیے پیتے. اللہ نے فرمایا میں نے اس میں وہ ذائقہ ہی نہیں رکھا، جو پیے وہ سنت سمجھ کے پیے، وہ لذت کے لیے نہ پیے. دیکھو نا جی، یہ طائف میں چلے جائیں، ابہا میں چلے جائیں، جنوب میں چلے جائیں، اتنا ٹھنڈا موسم ہے اور اتنا اعلیٰ دنیا کا انار ہے، پھول ہے، گلاب کے پھول ہے، جو ساری دنیا میں گلاب کا پھول جو طائف میں ہے وہ کہیں نہیں ملتا. اور جو گلاب کا عطر ہوتا ہے، خالص عطر ہوتا ہے، وہ تو آپ کو 10,000 ریال میں ایک تولہ بھی نہیں مل سکتا. یہ تو سارے نقلی گلاب ہیں، ہم بھی نقلی، حاجی بھی نقلی، گلاب بھی نقلی، گھڑیاں بھی نقلی ہے، سب 2 نمبر مال چل رہا ہے. بلکہ اب لوگ ترقی کر گئے، 2 نمبر بھی نہیں رہا، اب تو 3 نمبر بھی آ گئے، 4 بھی آ گئے، 5 بھی آ گئے، 6 بھی آ گئے. اصلی گلاب اور طائف کا گلاب، اس کا عطر جو ہے وہ تو کوئی شہزادہ خرید سکتا ہے، ہم غریب لوگ کہاں سے خریدیں گے؟ 10,000 ریال کا تولہ یعنی 2.25 لاکھ روپے. اب جناب حضرت عبداللہ نے سارے بیٹوں کو بلایا اور انہیں کہا کہ بھی میں نے منت مانی تھی کہ بیٹا ذبح کروں گا، زمزم تو مل گیا، اب میں اپنی زبان سے تو نہیں پھروں گا، لہذا قرعہ ڈالو، جس بیٹے کے نام پہ قرعہ نکل آئے اسی کو اللہ کے رستے میں ذبح کرتا ہوں. اچھا خدا کی شان دیکھو، قرعہ ڈالا، عبداللہ کا نکل آیا. سارے قریش والے اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا عبد المطلب یہ کیا منت ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو گے؟ عقل کی بات ہے. اس نے کہا بھئی عقل ہے نہیں ہے، میں مان بیٹھا، میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا نہیں ایسا کرو، 10 اونٹ ذبح کر دو اس کے بدلے میں. اب 10 اونٹ رکھے گئے، قرعہ ڈالا گیا، پھر عبداللہ کا نکل آیا. انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو بھی 100 اونٹ ذبح کر دو. اس نے کہا نہیں قرعہ ڈالو. قرعہ ڈالا گیا تو اب اونٹوں کا قرعہ نکل آیا. اسی وجہ سے کسی بندے کی دیت جو ہے وہ 100 اونٹ کی قیمت ہے. تو حضرت عبداللہ ذبح ہونے سے بچ گئے. تو حضور نے فرمایا کہ وہ بھی تو ذبیح ہے. اور سیدنا ابراہیم کہہ دو علیہ السلام، جب پیغمبر کا نام آئے فوراً کہیں علیہ السلام، اور جب اللہ کے ولی کا نام آئے کہیں رحمت اللہ علیہ، اور جب صحابی کا نام آئے کہیں رضی اللہ عنہ. یہ یاد رکھو. اب جناب قرآن میں پڑھے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيُ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ. حضرت ابراہیم جب بیٹے کو لے کے اس مقام میں میدان مینا میں پہنچے، اور وہ جگہ جو تھی آج جہاں مسجد خیف ہے اس کے قریب تھی وہ جگہ، اور وہاں جب پہنچے تو اپنے بیٹے سے فرمایا کہ میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. اب اس خواب کی تعبیر پوری نہیں ہوگی جب تک تم اپنی رائے کا اظہار نہ کرو. اور میرے معزز بزرگوں یاد رکھو، تیرا میرا خواب غلط ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کا خواب جو ہے وہ وحی ہوتا ہے، وہ ہمیشہ سچا ہوتا ہے.
کیوں؟ تیرا میرا خواب شیطانی بھی ہو سکتا ہے. اللہ کے پیغمبر شیطان کے حملے سے محفوظ ہوتے ہیں، ان کی نیند میں بھی شیطان خلل نہیں ڈال سکتا. اس لیے ان کا جو خواب ہوتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے جیسے اللہ کا وحی ہو اور اللہ کا حکم ہو. اسی آیت سے آپ دیکھیں نا، علماء نے مسئلہ قرآن سے سمجھتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فانظر ماذا ترى، اب بیٹا غور کرو، تدبر کرو، مجھے جواب دو، تم کیا کہتے ہو. اب دیکھو حضرت اسماعیل نے کیا پیارا جواب دیا ہے. قال یا ابت افعل، یا ابت افعل ما تؤمر، ابا وہ کرو جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے. اسماعیل بھی سمجھتے تھے میرا ابا نبی ہے، خلیل ہے، اس کا خواب اللہ کا حکم ہے، یہ کوئی عام خواب نہیں ہے. اس لیے انہوں نے نہیں کہا کہ ابا جان یہ تو خواب ہے نا. خواب تو کوئی ضروری نہیں ہوتا، کبھی الٹ بھی ہوتا ہے، کبھی صحیح بھی ہوتا ہے، کبھی خواب میں دکھایا کچھ جاتا ہے اور مقصد کچھ ہوتا ہے. انہوں نے کہا نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے. افعل، کرو، ما تؤمر، جو تو آپ کو حکم دیا گیا ہے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، مجھے انشاءاللہ آپ صبر کرنے والوں میں پائیں گے، میں بھی صبر کروں گا. حضرت ابراہیم تیار ہو گئے. بعض کتابوں میں یہ قصہ بھی آتا ہے، حضرت اسماعیل نے عرض کیا ابا جان مجھے سجدے کی حالت میں لٹا دے تاکہ میرے چہرے پر آپ کی نظر نہ پڑے. کیوں؟ باپ ہے نا، بیٹے کے چہرے پہ نظر پڑے تو گھبرا جائے. اور اس کے بعد میرا خون آلود جو کپڑے ہیں میری اماں کو دے دیں تاکہ میری قربانی کے قبول ہونے کے لیے دعا کرتی رہے. قربانی دے دی ہے، تعمیل کر دی ہے، لیکن اللہ کی مرضی ہے. ہم نے حج کر لیا ہے لیکن قبول کرنا کس کی مرضی ہے؟ اللہ چاہے تو قبول فرمائے، ہمیں یقین ہے کہ قبول فرمائیں گے، لیکن ہے تو اللہ کے ہاتھ میں. اگر وہ رد کر دیں، وہ کسی کو مردود کر دیں تو کون ٹال سکتا ہے. اس لیے جب ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام نے کعبہ بنایا تھا تو کیا دعا مانگی تھی؟ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. اللہ قبول فرما لے. دعا کرو اللہ ہماری حاضری بھی قبول فرما لے. میرا مولا تیرے دروازے پہ آئے ہیں اور تیرے دروازے کے بغیر کوئی دروازہ نہیں. ہماری ساری فریادیں، دعائیں، منتیں، ہر چیز قبول فرما لے. اب جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹا دیا اور چھری نکالی اور اس کے بعد ذبح کے لیے آپ تیار ہو گئے. جب چھری چلائی چھری نہیں چلتی. اب غصے میں آ گئے، پھر چھری چلائی پھر نہیں چلتی. بعض روایات اسرائیلی ہیں، اللہ جانے سچی ہیں کہ جھوٹی ہیں. آتا ہے کہ ابراہیم غصے میں آئے اور غصے میں کہنے لگے چھری کو کہ کیوں نہیں چلتی ہو. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا ابا چھری کی نوک میری گردن پہ رکھ کے زور لگا لیں. ہاں ہاں یہ ہے قربانیاں نا. یہ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے، اللہ اقبال پہ بھی اور دینی شعراء پہ رحم کرے، وہ کہتے ہیں یہ آداب فرزندی،
یہ کس نے اسماعیل کو سکھلائے آداب فرزندی کہ کہتے ہیں ابا جان آپ ذبح کریں، لیکن جب حضرت ابراہیم پورے تل گئے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل جلدی کرو، جنت سے ایک مینڈا لے جاؤ، وَفَدَيْنَاهُ بِالذِّبْحِ الْعَظِيمِ۔ اللہ نے حکم دیا جبرائیل مینڈا جنت سے لے جاؤ، اسماعیل کو ہٹا لو اور وہی مینڈا لٹا دو، تاکہ ابراہیم سمجھ جائے کہ چھری بھی ٹھیک ہے، ہر چیز ٹھیک ہے، لیکن وہ ذبح نہیں ہونے دیتا۔ اسی لیے بعض روایات اسرائیلیہ میں آتا ہے کہ جب آپ نے چھری سے کہا کہ کیوں نہیں چلتی ہو تو چھری سے بھی آواز آئی ابراہیم تم ایک دفعہ کہتے ہو چل، مالک کہتا ہے نہ چل، میں کس کا حکم مانوں؟ اب جناب حاجی صاحبان تمہارے عقیدے کا بھی اور تمہارے علم کا بھی امتحان ہے، ایمان سے کہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نبی ہے کہ نہیں؟ ہاں جی، ابو الانبیاء ہے، صرف نبی نہیں انبیاء کا باپ ہے، یعنی حضرت ابراہیم بھی نبی ہے، آپ کا بیٹا اسحاق بھی نبی ہے، اسماعیل بھی نبی ہے، یعقوب بھی نبی ہے، یوسف بھی نبی ہے علیہ السلام، سارے انبیاء کا باپ ہے خلیل اللہ۔ اب میں آپ سے مسئلہ پوچھتا ہوں کہ جب ذبح کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام کو علم غیب تھا اور اسماعیل علیہ السلام کو بھی علم غیب تھا کہ میں نے ذبح نہیں ہونا؟ اگر یہاں ہم کہہ دیں کہ انبیاء کو علم غیب تھا، ابراہیم کو بھی علم غیب تھا، اسماعیل کو بھی علم غیب تھا، پھر یہ تو ڈرامہ بن گیا، قربانی کیا ہوئی؟ تو علم نہ دینے سے شان بڑھ گئی یا علم دینے سے شان بڑھ گئی؟ حاجیو اللہ نے عقل دیا ہے آپ کو، اللہ نے علم نہیں دیا تب قربانی بنی۔ ابراہیم جانتے تھے چھری چل جائے گی، بیٹا ذبح ہو جائے گا، اسماعیل بھی سمجھتے تھے چھری چل جائے گی اور میں بھی ذبح ہو جاؤں گا۔ اللہ نے علم نہیں دیا تو شان بڑھ گئی اور وہ سنت آج قیامت تک زندہ ہے۔ تو علم نہ دینے سے انبیاء کی شان بڑھ گئی یا کم ہو گئی؟ ہاں جی، آپ کعبے میں صحیح فیصلہ کریں، بعد میں جو مرضی آئے مانے نہ مانے، گھر جا کے پھر کتابیں پڑھیں۔ جال حق، نام تو جال باطل ہونا چاہیے تھا، پتہ نہیں جال حق کیسے رکھ دیا، کیا سے حنفیت اور فلاں اور فلاں، لیکن اپنا عقیدہ صاف کر لو۔ یہاں علم نہ دے کر شان بڑھ گئی ہے، تو اللہ انبیاء کو علم دیتے ہیں تو شان بڑھ جاتی ہے، اور جہاں نہیں دیتے ہیں اس کی حکمت ہے، وہاں بھی شان بڑھ جاتی ہے، انبیاء کی توہین نہیں ہوتی۔ اب اسی طرح دیکھیں کہ ایک دن پیغمبر ہیں اور یہ بھی ابو الانبیاء ہیں، سیدنا یعقوب علیہ السلام بیٹھے ہیں، حضرت یوسف نے خواب سنایا کہ ابا جان میں نے دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں
سورج ہے، چاند ہے، مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ ابا نے کہا بیٹا یہ بڑا مبارک خواب ہے اور اس خواب کو کسی کو نہ بتانا، کوئی حسد میں آ کے آپ کو نقصان نہ پہنچائے۔ بڑی لمبی بات ہے۔ اور اس کے بعد جناب یہ ہے بھائی اور حسد میں آ گئے اور ابراہیم حضرت یوسف کو لے کر چلے گئے اور جا کے جناب ان کو کنویں میں ڈال دیا اور ایک بکرا ذبح کر کے ان کے کپڑوں کو خون لگا کے حضرت یعقوب کے پاس آ گیا۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، وَجَاءُوا بِقَمِيصِهِ عَلَىٰ دَمٍ كَذِبٍ۔ اور رو رہے ہیں ابا جان ہم گئے، بس بھیڑیا آیا اور یوسف کو کھا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ تمہارے نفسوں کی بات ہے، میں صبر کروں گا، میری اللہ مدد کرے گا۔ بیٹھ جاؤ بھی، چلو بیٹھ جاؤ، تکلیف ہو رہی ہے ساتھیوں کو، بیٹھ جائیں، اچھی بات ہے، بیٹھ جاؤ گے تو ذرا ان کو بھی آواز پہنچ جائے گی۔ جزاک اللہ، جہاں کھڑے ہیں بیٹھ جائیں اور درود شریف پڑھا کرو، سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اب جناب حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی ٹھیک ہے، صبر جمیل، میں بہتر صبر کروں گا، میرا اللہ مدد کرنے والا ہے جو تم کہہ رہے ہو، لیکن یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ اور آپ نے فرمایا اچھا عجیب بات ہے کہ تم سے تو بھیڑیا بھی عقل والا تھا۔ انہوں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا یعنی حضرت یوسف کو کھا گیا اور قمیض بھی نہیں پھٹا، کپڑا بھی نہیں پھٹا، بڑا سمجھدار بھیڑیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کنویں میں ڈال دیا، کنویں سے نکالے گئے، غلام بن کے بیچے گئے، مصر میں پہنچے۔ بڑی لمبا واقعہ ہے قرآن میں، سب سے عجیب قصہ جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ کو ہم ایک بڑا اچھا قصہ سناتے ہیں، اور جب تک ہم نے آپ پر وحی نہیں کی آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہوا یوسف کے ساتھ۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام تخت پہ بیٹھ گئے، بعد میں بھائی آئے، انہوں نے ایک بھائی کو بھی پکڑ کے رکھ لیا۔ بڑی لمبی چوڑی بات ہے۔ اب دیکھیں اللہ نے حضرت یعقوب کو علم غیب ہوتا تو وہ کنویں سے نہ نکال لیتے۔ یہ اچھا علم غیب ہے کہ باپ جانتا بھی ہے بیٹا کنویں میں پڑا ہے، نکالنے بھی نہیں جاتا۔ کہتے ہیں جی اسی آیت میں انہوں نے کہہ تو دیا تھا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہارے نفسوں نے گھڑا ہے، تو یہ علم غیب تو تھا، اچھا علم غیب تھا کہ پھر بیٹے کو نکالنے نہیں گئے، وہی جھوٹ بول رہے ہو، بیڑیا نہیں کھا گیا، فلاں کنویں میں ہے، چلو نکالتے ہیں۔ اب جناب لمبا واقعہ ہے، اس کے بعد بہرحال بھائی مل گئے، یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف بھی کر دیا اور فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا، ایسا کرو کہ میرا یہ قمیص لے کے جاؤ، فالقوه علی وجه ابی یات بصیرا، اپنے ابے کی آنکھوں میں ڈال دو، اللہ ان کی بصر کو روشن فرما دیں گے، اور اپنے خاندان کو لے کے مصر میں آ جاؤ، میں تو بادشاہ ہوں۔ اب جناب دیکھیں کہ جب وہاں سے وہ چلے قمیص لے کر، اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر کہ حضرت یعقوب نے اپنے پوتے پوتیاں سارے خاندان کو اکٹھا کیا اور فرمایا انی لا اجد ریح یوسف، کہنے لگے ادھر آؤ، آج تو مجھے یوسف کی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ انہوں نے کہا دادا جان بس آپ کو تو ہر وقت یوسف کا خیال ہے، پتہ نہیں یوسف زندہ بھی ہے کہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے دیکھ لو، بہرحال میرے یوسف کی آج خوشبو آ رہی ہے، اور مجھے اللہ نے جو خوشبو پہنچائی ہے وہ میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے ہو۔ تھوڑی دیر گزری، بھائی آ گئے، قمیض لائے، آنکھوں پہ ڈالا، روشنی ہو گئی۔ اب ایمان سے کہیں کہ اللہ نے کنویں میں وجود یوسف کی خوشبو نہیں پہنچائی، اور جب چاہا تو ان کے کرتے کی خوشبو پہنچا دی۔ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن یاد رکھو
اگر اللہ تبارک و تعالی علم دے دیتے، حضرت یعقوب جا کے بیٹے کو نکال لیتے تو اتنا بڑا شان کیسے بنتا، یوسف غلام کیسے بنتا، عزیز کی بیوی ڈورے کیسے ڈالتی، یوسف اس میدان سے کیسے کامیاب نکلتا، عصمت انبیاء کی شان کیسے ظاہر ہوتی، پھر یوسف قید کاٹی، قید کاٹنے کی سنت کیسے بنتی، پھر یوسف کو اللہ نے تختے کے بعد تخت عطا فرمایا، پھر سارے خاندان کو اکٹھا فرمایا، یہ ساری نعمتیں کب ظاہر ہوتی اگر اللہ علم دے دیتے؟ اللہ نے علم نہیں دیا تو یوسف یعقوب کی شان بڑھ گئی کہ گھٹ گئی؟ ہاں جی بھائی، حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب کی شان بڑھ گئی ہے یا کم ہو گئی ہے؟ اب سنیں، حدیث مبارک میں ہے اور صحیح حدیث ہے، ایک سفر میں حضور آ رہے ہیں، سفر میں جب رات ہوتی تھی تو قافلہ رک جاتا تھا، صبح کی نماز کے بعد قافلہ پھر روانہ ہوتا تھا، قافلہ روک دیا گیا، بی بی عائشہ بھی ساتھ تھی، اور بی بی عائشہ اپنے انسانی ضرورت کے لیے قافلے سے دور چلی گئی، واپس آئیں، اللہ کی شان ہے کہ بی بی کا ہار گر گیا۔ میری بیٹیاں، بی بی عائشہ کا ہار تمہیں پتہ ہے کیا تھا؟ وہ ڈائمنڈ کا ہار تھا، وہ جناب بحرین کے لولو اور موتیوں کا ہار تھا، وہ کوئی سونے کا ہار تھا۔ وہ ہار کیا تھا؟ اس میں یہ جو آپ کی سیپیاں ہوتی ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی سیپیاں رسی میں یعنی دھاگے میں پرو کے ہار تھا، اور وہ بھی بی بی عائشہ مانگ کے لائی تھی، وہ بھی اپنا نہیں تھا۔ میری بیٹی، حسن ہار سے نہیں ہوتا، حسن سنگار سے نہیں ہوتا، حسن میک اپ سے نہیں ہوتا، حسن سکن ٹائٹ کپڑے پہننے سے نہیں ہوتا، عورت کا حسن حیا میں ہوتا۔ حیا ہے وہ کالا رنگ بھی ہو تو جمیل ہے، اور اگر بے حیا ہے، گوری چٹی بھی ہے، تو وہ چلتی پھرتی ایک ننگی لاش ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ اب ہار گم ہو گیا، حضور پاک کی خدمت میں بی بی عائشہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہار مانگ کے لائی تھی، اتفاق ہے ہار گم ہو گیا ہے، آپ صحابہ کو حکم دیں ہار تلاش کریں۔ صحابہ کو حضور نے حکم دے دیا، اور اللہ کی شان دیکھیں، یہ مقام عائشہ ہے نا، بی بی عائشہ کہتی ہے میں ایسے پالتی آلتی پالتی مار کے بیٹھ گئی، اور حضور نے میری گود میں سر رکھا اور حضور سو گئے۔ کچھ دیر کے بعد صحابہ کی ایک جماعت جو ہے، ہار نہ ملا، حضرت ابو بکر صدیق کی خدمت میں آئے، انہوں نے کہا ابو بکر، تیری لاڈلی بیٹی نے محمد مدنی کو روک دیا، قافلہ روک دیا، پانی نہیں ہے، نماز آ جائے گی، ہم وضو کیسے کریں گے؟ صحابہ غصے میں آ گئے، انہوں نے کہا عائشہ کی وجہ سے قافلہ روک گیا۔ اگر بی بی عائشہ یا ہار کو کوئی اہمیت نہ دیتی اور نبی پاک کو نہ روکتی تو قافلہ چل پڑتا، ہم کسی چشمے پہ پہنچ جاتے۔ اب ہمارے پاس پانی نہیں ہے، ہم نماز کیسے پڑھیں گے؟ پانی کہاں سے پئیں گے؟ اچھا، دین کا مسئلہ تھا، نماز کا مسئلہ تھا۔ حضرت ابو بکر بھی غصے میں آ گئے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے میرے خیمے میں آئے اور مجھے زور سے مارا۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے میں نے اپنے بدن کو سنبھالا کہ مجھے حرکت نہ ہو، کہیں حضور کی نیند نہ کھل جائے۔ اب دیکھیں، یہ کام ہے فقہا کا، انہوں نے اس حدیث سے بھی مسئلہ نکال لیا کہ بیٹی کی شادی بھی ہو جائے تو باپ مار سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ خاوند کے گھر جانے کے بعد اب باپ کا کوئی حق بھی نہ رہے۔
اگر باپ ادب سکھانا چاہے تو سکھا سکتا ہے. تو بی بی عائشہ فرماتی ہے میں ضبط کر گئی. حضرت ابی بکر نے غصے سے کہا کہ حبستی رسول اللہ و حبستی الناس لیسوا لنا معا، تم نے رسول اللہ کو روک دیا. مسلمانوں ذرا غور کرو تو میں حدیث سناؤں، درود شریف پڑھ لیں. اللہ نے جبریل کو بھی حکم دیا کہ جبرائیل جاؤ اور میرا حکم لے کے میرے مدنی کے پاس جاؤ. ہم بی بی عائشہ کی مار برداشت نہیں کر سکتے، چاہے ابا بھی مارے، لیکن حکم دیا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طیبا. اللہ نے حکم فرمایا میرا مدنی اگر پانی نہ ہو تیمم کر کے نماز پڑھ لو، تیمم کر کے اپنے فرائض ادا کر لو. اور جب یہ آیت اتری اور حضور نے قرآن پڑھا، اب سارے صحابہ کہہ رہے ہیں مبارک ہو ابی بکر، یہ تیرے گھر کی فضیلت ہے، یہ عائشہ کی فضیلت ہے جس کی وجہ سے قیامت تک امت کا مسئلہ حل ہو گیا. نہ ایمان سے کہے حضور اگر حضور عالم الغیب ہوتے حکم دیتے بھی ہار فلاں جگہ پڑا لے آؤ. اگر علم دے دیتے تو یہ تیمم کی آیت نازل ہوتی. علم نہیں دیا، شان بڑھ گئی اور امت قیامت تک بچ گئی کہ پانی نہ ہو تیمم کر لو، اگر تمہیں غسل کی بھی ضرورت ہے تیمم کر لو. تو آپ کو علم. اچھا خدا کی شان دیکھیں، بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ جب قافلہ تیار ہو گیا اور ہمارے اونٹ کو اٹھایا گیا، ہم پلان میں بیٹھ گئے، تو قدرتی بات یہ ہے کہ ہار اونٹ کے نیچے پڑا ہوا تھا. وہ ہار گرا نا بی بی کا اترتے ہوئے، اونٹ بیٹھ گیا، وہ اونٹ کے نیچے آ گیا. اب وہاں کون ڈھونڈے؟ اسی لیے یاد رکھیں کہ مولانا روم نے بھی کہا ہے گہے برتار اعلیٰ میں نشینم، کبھی اللہ اپنے انبیاء کو آسمانوں کے راز دکھلا دیتا ہے اور کبھی اونٹ کے نیچے ہار پڑا ہو تو خبر نہیں دیتا ہے. اس کی مرضی ہے، اس کا شان ہے. اگر وہ دکھلانے پہ آئے تو معراج کروا دیتے ہیں، سارے نظارے کروا دیتے ہیں، اور نہ بتلانے پہ آئے ہار کا نہ بتلائے. تو اب مسئلہ سمجھیں، علم غیب اگر اللہ کھول دیتا ہے انبیاء کی شان ہوتی ہے، اور جہاں اللہ علم غیب نہیں دیتا ہے وہاں بھی انبیاء کی شان ہوتی ہے، ان کی شان میں کمی نہیں آتی ہے، ہر دونوں حالتوں میں شان بڑھ جاتی ہے. زندگی باقی تو بات باقی انشاءاللہ، کیونکہ آپ کے سوال بھی رہ جاتے ہیں اور دعا بھی کیا کریں. صحت کے لیے کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، اللہ عالم. اب مشکل تو یہ ہوتی ہے نا جی، ڈاکٹر کے پاس جب اپنی باتیں بتلاتے ہیں، کسی مولوی سے بات کرو کہہ دیتا ہے جی جادو ہو گیا آپ پہ، کوئی کہتا ہے جی آپ کو نظر لگ گئی ہے، کوئی کہتا ہے جی آپ پہ جن آ گیا. میں نے کہا یہ ساری بلائیں یار میرے لیے ہیں، تم اور کسی پہ نہیں آتی. ویسے میں مانتا ہوں نظر بھی حق ہے، جادو بھی ہوتا ہے. بہرحال آپ کا بیٹا بیمار ہے، سنتا نہیں، اللہ شفا عطا فرمائے. کہتے ہیں جی کہ حضور کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ میں اپنی امت کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے میرے ہاتھ کی ہتھیلی ہے. یہی تو میں نے کہا تھا نا، آگے لکھ دیتے نا کس کتاب میں یہ حدیث ہے. حدیث کا مرتبہ کیا ہے. اور یاد رکھو، اگر ساری امت آپ کے سامنے ہتھیلی پر ہے تو حوض کوثر پہ جب امت آ رہی ہوگی فرشتے دھکے دے رہے ہوں گے، حضور فرمائیں گے آنے دو، تو فرشتے کہیں گے میرے مدنی انک لا تدری، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کیا عمل کیے ہیں. تو جب امت ساری سامنے ہے تو پتہ نہ ہونے کا کیا مطلب.
اور پھر یاد رکھو امت دو قسم ہے میرے نبی کی، امت دعوت ہے اور امت اجابت ہے۔ کیوں؟ اس وقت اللہ کے نبی کے سوا کوئی نبی نہیں۔ جنہوں نے مان لیا وہ امت اجابت ہے، جنہوں نے نہیں مانا چاہے کافر بھی ہو ہے تو حضور کی امت، تو کیا ساری امت دکھلائی گئی؟ یہی تو میں نے عرض کیا ہے نا، حدیث کسی عالم کے پاس جا کے پڑھا کرو۔ کہتے جی کہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلۃ۔ اس میں وسیلہ ثابت ہو گیا، ماشاءاللہ، اس سے بڑا جاہل پتہ نہیں دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ حضور کہتے ہیں تم میرے لیے وسیلہ اللہ سے، اور بھی کیا مانا؟ آج یا اللہ حضور کو وسیلہ عطا فرما۔ اگر حضور کا وسیلہ پکڑنا ہے تو دعا کا کیا مانا؟ نہیں سمجھ آ رہی بات؟ بھئی حضور کہتی ہے میرے لیے دعا مانگو مجھے وسیلہ مل جائے، تو یاد رکھو وسیلہ ایک مقام ہے جنت میں، جس کی اسی حدیث میں آگے موجود ہے، وَابْعَثُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ۔ وہ جنت کا مقام ہے، یہ تیرا میرا وسیلہ ہیلا نہیں۔ کہتے جی کہ اگر کوئی غیر مسلم ہے ایک گھر میں ہمارے ساتھ رہ سکتا ہے، کوئی بات نہیں، رہنا، معاملات، لین دین، تجارت یہ الگ بات ہے، کافر سے دلی محبت نہ ہو۔ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، ان کو اپنے دوست مت بناؤ۔ کہتے جی کہ اس وقت جو تبلیغ کرتے ہیں، تبلیغ کا معنی یہی ہوتا ہے کہ بھلائی کا کام سکھاؤ اور برائی سے روکو، کلمہ سکھاؤ، نماز سکھاؤ، روزہ سکھاؤ۔ میرا بیٹا بیمار ہے، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما۔ بہرحال یہ بابا نے غلط کہی کہ بی بی عائشہ نے چہرے میں پردے میں ایک آنکھ کھولی ہوئی تھی، یہ غلط بات ہے۔ آپ نے حالت احرام میں چہرے پہ کپڑا بی بی عائشہ نے نہیں ڈالا۔ وہ فرماتی ہے اذا هذین الرجال، جب لوگ قریب آتے ہوئے نظر آتے، سدلنا علی وجوہنا، ہم کپڑا آگے لٹکا لیتے، جب لوگ دور ہو جاتے ہم کپڑا پھر ہٹا لیتے۔ وہ جو ایک آنکھ والی بات ہے وہ مطلق پردہ ہے، کہ عورت جب مطلق پردہ کرے ضرورت کے تابع ایک آنکھ کھول لے تاکہ راستہ تو دیکھے نا۔ میدان عرفات اور مینا میں مسافر جتنے حاجی سب قصر پڑیں گے، اگر کوئی مکے کا مقیم ہو اور حنفی ہو تو وہ پوری پڑے گا، باقی ائمہ کے نزدیک سب کے لیے قصر ہے۔ او یار جیسے پڑھی ہے نا، دعا کرو اللہ قبول فرما لے۔ تم سارے مولوی مل کے اس پہ زور لگاؤ جو بدبخت نماز پڑھتا ہی نہیں، جس نے پڑھی ہے نا اللہ اس کی قبول کرے گا۔ کہتے جی کہ کوئی مرید اپنے مرشد کو ہدیہ دے، بالکل دے، ہدیہ دینا تو حکم ہے، حضور کا فرمان ہے تہادو تہابو، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو تاکہ اس سے محبت بڑھتی ہے۔ کہتے جی کہ بریلوی حضرات جو ہیں ایھا النبی سے حاضر ناظر ہونے کی دلیل پکڑتے ہیں، تو اگر صرف اسی خطاب سے حاضر اور ناظر کی دلیل پکڑی جا سکتی ہے، اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے، اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے، اگر حضور ہر جگہ حاضر ناظر ہیں تو پھر حج کا کیا معنی، ہجرت کا کیا معنی، معراج کا کیا معنی، سارا دین خدا کا ختم کرتے ہو۔ یہ تو خطاب ہے اور اللہ خطاب کر رہا ہے، اللہ کے سامنے تو ہر چیز ہے۔ اتصال صفوں کا ضروری ہے،
جو نہیں کرتے وہ گناہگار ہیں۔ اب صفا مروہ تقریباً حرم میں ہے، کیونکہ اس کے بعد جو میدان ہے اس میں بھی نماز ہوتی ہے۔ پورے حرم مکہ میں، پورے شہر میں جہاں بھی نماز پڑھو 1 کا لاکھ ملتا ہے۔ مینا بھی حرم ہے، مزدلفہ بھی حرم ہے، وہاں بھی نماز پڑھو گے تو 1 کا لاکھ ملے گا۔ کہتے جی کہ میں نفلیں پڑھتا تھا، تہجد پڑھتا تھا۔ کسی بزرگ نے کہا کہ قضا نمازیں جو ہو گئی وہ بالکل ٹھیک کہا انہوں نے، کیونکہ جو فرض قضا ہوا ہے وہ زیادہ ضروری ہے ادا کرنے کے لیے۔ جرابیں موٹی ہوں پانی اندر نہ جائے تو مسح جائز ہے، کیونکہ حدیث میں لفظ خفین ہے، موزے کا لفظ ہے۔ جہاں جراب ہے وہاں مراد سخی نین ہے، موٹی مضبوط۔ داڑھی رکھنا واجب ہے، سنت الانبیاء والمرسلین ہے، اور اس کے کٹانے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے اور فاسق و فاجر ہو جاتا ہے۔ بیوہ عورت ہے، اس کے بچے ہیں دوسرے خاوند سے، تو اب اس نے شادی کی ہے، تو یہ اولاد جو ہے اس کے پہلے خاوند کے بچوں کے ساتھ رشتہ ہو سکتا ہے۔ وہ کیا اجنبی ہے؟ وہ تو اس کے بچے تو نہیں ہیں نا۔ یہاں پر بھی نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ بہرحال کنکریاں آپ مارتے رہے، رات کو مکے آ گئے، کوئی بات نہیں۔ کہتے جی موکل کیا ہوتے ہیں؟ یہ تو کسی پیروں سے پوچھو، میں نہ موکل جانتا ہوں نہ کسی جن کو جانتا ہوں۔ عصر سے پہلے 4 سنت جو ہے وہ غیر مؤکدہ ہے، پڑھو گے تو ثواب ہے، نہ پڑھو تو گناہ نہیں۔ کعبۃ اللہ میں مقام ملتزم پہ چمٹ کے دعا کرنا ہے، باقی کسی جگہ نہیں۔ عورت مسجد میں حیض کی حالت میں داخل نہیں ہو سکتی، باہر میدان میں بیٹھ کے کعبہ دیکھتی رہے۔ عورت کو اپنے دیور سے پردہ بالکل لازمی ہے۔ حضور نے فرمایا الحمو الموت، دیور تو موت ہوتا ہے۔ کیوں موت ہوتا ہے؟ کیوں اس کے آنے جانے پہ کوئی پابندی نہیں، کوئی شک بھی نہیں کرتا، کوئی اعتراض بھی نہیں کرتا۔ خاوند گھر میں ہو نہ ہو اس کو موقع ملتا ہے، موقع ملے گا، غلطی ہوگی، پتھر اور سزا موت کی ملے گی۔